السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اسرار علی ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری ایکٹیویٹیز۔ دوستو، جو سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ سٹوری کو اکیلے بیٹھ کر آج بالکل بھی نہ سنیے گا۔ اپنے پاس کسی کو بٹھائیں اور کمرے کی لائٹ اپنے کی آن کر لیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار باندھ لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ آج کی سٹوری بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عامر ہے۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ ردا ایک بہت پیاری بچی تھی۔ شام کے وقت اس کی امی پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی پیڑ میں رہتے ہیں۔ ردا کے پیرنٹس اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ایک بار ردا اپنے پیرنٹس سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے پیرنٹس نے اسے سمجھایا لیکن ردا ابھی بچی ہی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے پیرنٹس اسے پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا، وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے پیرنٹس اسے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ردا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مدر کو تشویش ہوئی تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ چھوٹی بچی یہاں کیسے آئی۔ ردا کی مدر تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی اور جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے درخت کے پیچھے دیکھا تو بچی غائب ہو چکی تھی۔ ردا کی مدر نے اسے فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی اور ردا کے پیرنٹس نے کئی بار اسے اکیلا کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی، یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر چکے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب ہو گئے ہیں اور اسی پارک سے چڑھے ہیں اور کیونکہ ردا ابھی بچی تھی اس لیے اس نے اس آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آسیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے
بچوں کے ہنسنے کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی آپ کو سٹوری کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملے گے کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔